بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمی ابراہیم تازہ ترین خبروں کے ساتھ حاضر۔ جناب، پہلے ہم نے کہا تھا کہ تبدیلی کی ہوائیں شروع ہیں۔ اب تبدیلی آ چکی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس آج یحییٰ فریدی نے حلف اٹھایا اور ایک بڑی پروقار تقریب تھی۔ وہ سارے ججز جو قاضی فائز عیسیٰ کے فل کورٹ ریفرنس میں شریک نہیں تھے، وہ سارے کے سارے وہاں پر آئے اور جناب یحییٰ فریدی پر انہوں نے مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ اب اس کے بعد میں آپ کو پوری اب تفصیل دیتا ہوں کہ ہونے کیا جا رہا ہے، اور نون لیگ کی تو پتلونیں گیلی شروع ہو گئی ہیں ہونا، اور آج رانا ثناءاللہ نے ایک پریس کانفرنس کے ذریعے یحییٰ فریدی صاحب کو ایک طرح سے تھریٹ کیا اور 2000 ماضی کا قصہ بیان کیا کہ بڑی اچھی حکومت تھی اور سب کچھ پتہ نہیں کیا چل رہا تھا۔ میں تفصیل سے بتاتا ہوں رانا ثناءاللہ نے کس طرح تھریٹ کیا، لیکن اس سے پہلے جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں۔ پہلا کھڑاک جو کیا نا یحییٰ فریدی صاحب نے، وہ یہ کہ انہوں نے فل کورٹ 28 تاریخ کو بلا لیا۔ اب یہ وہ چیز ہے جو منصور علی شاہ صاحب نے بھی لکھی تھی جب آرڈیننس آیا تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں تبدیلی کے لیے، اور انہوں نے منیب صاحب کو باہر کر کے جسٹس امین الدین صاحب کو اس میں شامل کر لیا تھا، اور امین الدین صاحب کا جو ٹلٹ تھا وہ تھا ان کے طرف جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف۔ تو اس وقت ایک بات ہوئی تھی کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی بنائی اس لیے گئی تھی کہ ایک فرد واحد یعنی چیف جسٹس کے پاس اختیارات نہ ہوں، لیکن اس کے بعد اب حکومت نے جب یہ دیکھا کہ جو پروسیجر کمیٹی ہے ان کی مرضی کے مطابق کام نہیں کر رہی، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی دیکھا کہ میں ٹوتھ لیس ہو گیا ہوں، تو انہوں نے کان ادھر سے بجائے ادھر سے پکڑنے کی کوشش کی اور یہ اختیار لے لیا کہ سینئر موسٹ جو جج ہوں گے چیف جسٹس کے بعد وہ ممبر ہوں گے، اور پھر ایک جس کو مرضی وہ اپنا ممبر بنا لیں۔ تو انہوں نے امین الدین صاحب کو بنایا، منیب صاحب کو نکال دیا۔ منصور شاہ صاحب نے اس پر احتجاج بھی کیا، لیٹر بھی لکھا، اور پھر وہ جو اس کمیٹی نے بینچ بنائے ان بینچز میں وہ شریک بھی نہیں ہوئے۔ کوئی بھی جج جو ہے وہ ان بینچز میں شریک نہیں ہوا۔ تو اب جسٹس یحییٰ فریدی نے سب سے پہلے تو وہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے نا اس کا پوسٹ مارٹم کیا ہے، اور اس میں انہوں نے جسٹس منیب صاحب کو شامل کیا، اور امین الدین صاحب سے کہا کہ آپ جائیے ادھر مالش والش کریں، آپ ہو سکتا ہے آپ کو کسی بینچ کا سربراہ بنا دیا جائے، وہ بھی ابھی دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ اور ایک تو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں کھڑا کیا انہوں نے، دوسرا فل کورٹ میں نے جیسے پہلے کہا بلا لیا۔ اب اس فل کورٹ میں تمام چیزیں طے ہو جائیں گی، فیصلے ہو جائیں گے سپریم کورٹ کو کیسے فنکشن کرنا ہے۔ دیکھیں سپریم کورٹ کی جو فنکشننگ ہے انڈیپینڈنٹ، وہ آزادی عدلیہ کے لیے بہت ضروری ہے۔ دنیا کے کسی بھی ملک میں، کسی بھی جمہوریت میں یہ نہیں ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ بینچز بنائے۔ اب جوڈیشل کمیشن میں انہوں نے پارلیمنٹیرین کو شامل کر دیا، بار کے نمائندوں کو شامل کر دیا، دنیا جہان کے لوگ وہاں پر ہیں، اور پھر بڑے اطمینان سے آگے کہتے ہیں 5 حکومت کے ہیں، 5 جوڈیشری کے ہیں، اور 2 جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے ہیں۔ تو بھئی بینچز کی تک جو ہے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی بنائے گی، اس میں چیف جسٹس ہیں، 2 سینئر موسٹ جج ہیں، آج کوئی جج ہے کل کوئی اور آ جائے گا، تو یہ سب وہ کریں گے، اس کو وہ بنائیں گے۔ یہ پارلیمانی کمیٹیوں کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ اس حد تک بات درست ہے کہ اوور سائٹ پارلیمنٹ کرتی ہے، لیکن وہ امریکہ کی پارلیمنٹ یا برطانیہ کی پارلیمنٹ، کیا آپ پاکستان کی پارلیمنٹ کو ان کے ساتھ ہمارے جو پارلیمنٹیرین جن پر قتل کے مقدمات ہیں، جن پر ڈرگز کے مقدمات ہیں، فراڈ کے مقدمات ہیں، جو کروڑوں روپے خرچ کر کے اس لیے یہاں پر آئے ہیں کہ ہم اپنا مال بنا سکیں، اور پھر کروڑوں کے عوض وہ اپنے ووٹ بیچتے ہیں، ہارس ٹریڈنگ یہ کرتے ہیں، ان کو یعنی جانوروں کے نام سے تعبیر کی جاتی ہے۔ اب آپ یہ کہیں کہ پارلیمنٹ سب کچھ کرے گی، یہ پارلیمنٹیرین تو وہ ہیں جو کچا گوشت کھا جائیں، جو اپنے علاقے کے لوگوں کو کھا جائیں، اور بے ضمیری جو ہے ختم ہے ان کے بعد۔ میں اکثریت ایسی ہے، میں معافی چاہتا ہوں میری بات اگر کسی کو بری لگے، لیکن ہے ہی یہ گھوڑے، یہ بھیڑ بکریوں کی طرح، یہ ان کو جو بھی آتا ہے ایک سٹک سے ہانک کے لے جاتا ہے، اور پھر یہ کرتے ہیں۔ ابھی کیا ہوا، یہ جو 12-14 پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے چلے گئے ووٹ دینے کے لیے، اور قاضی صاحب نے ان کا راہ ہموار کر دی۔ اب یہ پارلیمنٹیرینز چیف جسٹس کا چناؤ کریں گے، یہ پارلیمنٹیرینز بینچز بنائیں گے۔ کچھ خدا کا خوف کریں، یہ ملک برباد ہو چکا، 75-77 ایئرز ہو گئے
انہی تجربوں میں اب یہ بندہ جو آتا ہے وہ سب کچھ کرتا ہے. پارلیمنٹ سپریم ہے لیکن پارلیمنٹ سپریم وہ ہوگی جس کے اندر سپریم بندے بیٹھے ہوں گے. الیکشن کمیشن نے جو اخراجات کی حد رکھی ہوئی ہے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی، ایک کے لیے 25 لاکھ، ایک کے لیے شاید 40 لاکھ، تو کیا یہ اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں؟ ایک دن پولنگ کا خرچہ کروڑ سے زیادہ ہے. تو کبھی الیکشن کمیشن نے یہ سوال کیا، بڑے بڑے لوگ ہیں سارے، کہ ان کے پاس یہ پیسے آئے کہاں سے اور یہ پیسے خرچ کیسے ہوئے؟ کیا کبھی انہوں نے علیحدہ بینک اکاؤنٹ بنائے؟ تو ایسی پارلیمنٹ جو بے ایمانی کے نتیجے میں آئی ہو، ان پارلیمنٹیرینز کو آپ یہ اختیار نہیں دے سکتے کہ وہ ججز کا چناؤ کریں. یہ غلط ہے. ججز کے چناؤ کے طریقہ کار کو بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اس میں آپ جیسے سول سروس آف پاکستان ہے، جوڈیشل سروسز آف پاکستان بنا سکتے ہیں، یا کوئی اور مسئلہ اس کا آپ حل نکال سکتے ہیں. لیکن اب آپ نواز شریف کو اور شہباز شریف کو اور زرداری جو ہیں وہ بینچ بنائیں بیٹھ کے، یعنی انہی کے نمائندے ہوں گے نا کمیشن میں، جو یہ کہیں گے تو وہ کام کریں گے. تو بس چور مل کے اپنی مرضی کا ایس ایچ او لگا لیں اور اس کے بعد سارا محلہ اور لوٹ لیں جو گھر بچ گئے ہیں. تو جناب اب فل کورٹ یہ چیزیں فیصلہ کرے گا کہ کیا ہونا ہے اور کیا نہیں ہونا. پھر ایک اور مسئلہ اٹھایا تھا انہوں نے سینیورٹی کا. کبھی یار آپ دیکھیں سینیورٹی ہوتی ہے جو آپ کی جو ڈیٹ آف جوائننگ سے، ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ سے. یہاں پر جو ٹاؤٹ تھے انہوں نے یہ شروع کر دیا کہ جی اب تو وہ منصور صاحب کی اور منیب صاحب کی سینیورٹی ختم ہو گئی ہے. اور پھر یہ کچھ ٹاؤٹوں نے چلانا شروع کر دیا کہ جناب اب منصور شاہ صاحب تو استعفیٰ دے دیں گے. کیوں استعفیٰ دیں؟ کیوں اس ظلم اور ناانصافی کے خلاف کھڑے نہ ہوں؟ کیوں سپیس خالی کر جائیں کہ آپ پھر پاکستانی قوم کو برباد کریں؟ تو جناب سینیورٹی کا مسئلہ حل ہو گیا، ویب سائٹ کو اپڈیٹ کیا گیا. ڈیفینیٹلی کریڈٹ گوز ٹو یحییٰ آفریدی، انہی کی وجہ سے ہوگا. ان کے بعد جو سینئر موسٹ جج ہیں وہ منصور شاہ ہیں اور پھر اس کے بعد منیب اختر ہیں. وہ جو امین الدین اور جمال خان مندوخیل جو سینئر بن رہے تھے وہ معاملہ ختم ہو گیا سارا. تو پہلا دن حلف اٹھانے کے بعد جو یحییٰ آفریدی صاحب نے اپنے چیمبر میں گزارا ہے چیف جسٹس کے جو پہلے 2-3 آرڈر آج آئے ہیں، اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق سب کچھ ہوگا. اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ادھر رانا ثناء اللہ آ گئے پریس کانفرنس کرنے کے لیے. ان کی پتلونیں سب کی گیلی ہو گئی ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑا اچھا تھا، ملک میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی تھی جب نواز شریف وزیر اعظم تھا، تو اس کو جو نکالا گیا وہ عدلیہ کی مدد سے نکالا گیا. تو اب جناب ہم یہ کہتے ہیں کہ امید کرتے ہیں کہ اب ایسی سازش نہیں ہوگی. بھائی آپ گورنمنٹ میں آئے سازش کے نتیجے میں، فارم 47 کی اب پیداوار ہیں، یہ حلقے کھل جائیں اور فارم 45 دیکھیں تو یہ جو مینڈیٹ ہے ہی نہیں آپ کے پاس. آپ تو ناجائز قابض ہیں اور اب آپ تھریٹ کر رہے ہیں یحییٰ آفریدی کو کہ دیکھو تم حلقے نہ کھولنا. یہ ہم اسے کہیں گے کہ یہ سازش ہے، ہم اسے کہیں گے کہ ماضی کی طرح اسٹیبلشمنٹ نے آپ کے ساتھ ملی ہے اور آپ نے ہمیں نکال دیا ہے. کوئی خدا کا خوف کریں. یعنی نواز شریف ہارا ہوا یاسمین راشد سے، مریم نواز ہاری ہوئی، شہباز شریف خود ہارا ہوا، کوئی ان میں بندہ جو ہے وہ الیکٹڈ نہیں ہے، یہ سارے ہارے ہوئے ہیں. لیکن اب کہتے ہیں کہ حلقے نہ کھولو، اگر ہمیں ہٹایا تو یہ سازش ہوگی. بہرحال تبدیلی کی ہوائیں چل گئی. بہت کچھ ہے، اگلے ویلاگز میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کریں گے. تو ابھی تک یہ تازہ ترین تھی. تو اجازت اگلے ویڈیو تک. اللہ نگہبان.